15,000 لوگوں نے دیکھ لیا ہے، تو اس کو ذرا پیار محبت کریں کہ کاکا تو یا انہوں بند کر، نہیں تو پھر وہ بہن بجا دئیے کہ بہت زیادہ نیگیٹو وہ غلط انفارمیشن اس میں خاصا پتہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اتوار کو ٹریفک بہت زیادہ ہو جائے گی اتوار کے جلسے کے لیے، تو آپ لوگ سیٹرڈے کو ہفتے کی رات کو لاہور پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ تو جلسہ تو ہو رہا ہے 1 بجے چودھری صاحب، تو رات کو انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اچھا چودھری صاحب چلے گئے ہیں جی۔ نہیں بھائی السلام علیکم، تھینک یو بھاسکر بھائی، تھینک یو۔ یہ خاموشی ہے یا مجھے آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہیلو، آپ کو آواز نہیں آ رہی، ہم تو سارے باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں خاموشی ہے، سب لوگ لگتا ہے سو گئے ہیں۔ جی آسی بھائی، بھاسکر بھائی آپ بتائیں کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس، کیسا آپ کا دن گزرا؟ میں بی ایف ٹی بس صبح سے الحمدللہ بہت پراڈوں پہ گیا ہوں اور بار بار جا کے یہی میسج دہرایا ہے۔ خان صاحب کے جو الفاظ تھے، آپ کو پتہ ہے کافی لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے نا، لائک ڈو اینڈ ڈائی کا مطلب، تو اسی کو لے کر میں نے کافی جگہ پہ بہت پراڈوں پہ جہاں جہاں مجھے موقع ملا، کچھ جاننے والوں کی ہیں، کچھ انجان براڈس میں۔ ایک براڈ تھی ماشاءاللہ، وہ کے پی کے سے چل رہی تھی، کوئی اس میں 100-150 آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ لگے ہوئے تھے پشتوں میں، تو ان کو جا کے میں نے پہلے تو ریکویسٹ کی، پھر اوپر جا کر میں نے سب کو کہا کہ بھائی آپ لوگ پشتوں میں لگے ہو، مجھے پتہ اردو سمجھتے ہوگے، تو مجھے اردو آتی ہے، تو یہ ہمارے خان کا پیغام آیا ہے۔ تو ماشاءاللہ سب نے سراہا۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پر بھی لوگ ایسے ہیں جو لائک یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں، ڈو اینڈ ڈائی اینڈ وریور۔ تو الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس رہا، میں خوش و مطمئن ہوں کہ میرا جتنا حصے میں کام تھا میں نے الحمدللہ اس سے بھی بڑھ کے کیا پورا دن۔ باقی انشاءاللہ قوم جو ہے، قوم زندہ دل ہے، وہ اپنا حق ادا کرے گی انشاءاللہ۔ زبردست، ماشاءاللہ یہی تو کام ہے، یہی کام ہماری پارٹی میں اور باقی ہماری تحریک اور باقی میں فرق یہ ہے، ہم اس کو پارٹی نہیں لیتے، ہم اس کو تحریک کے طرح لیتے ہیں۔ باقی لوگ اس کو پارٹی سمجھتے ہیں، جو باقی لوگوں کی پارٹیاں ہیں۔ ہم تو پی ٹی آئی کو پارٹی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تحریک ہے، پاکستان کی بھلائی کی تحریک ہے، غریبوں کی تحریک ہے، جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کی تحریک ہے۔ تو ہم تو ماشاءاللہ اس کو اس سینس میں لیتے ہیں۔ تو ہیڈس آف ٹو یو، گریٹ ورک ماشاءاللہ۔ جی زندہ باد، زندہ باد، آپ سب زندہ باد ہے، آپ سب کی انشاءاللہ جو محنت ہے، جو جد و جہد ہے، وہ حق کے لیے، تو حق جو ہے نا وہ رنگ لاتا ہے، وہ ان قریب انشاءاللہ قریب اس کا رزلٹ آئے گا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ کوئی تقریباً 100-150 کے بیچ کی تعداد تھی، سارے پٹھان سارے پشتوں میں لگے ہوئے، خان کے گانے لگائے ہوئے، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، آن کیمرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کو میں نے جا کے پہلے تو یہ 2-3 پوائنٹس جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، جو قادیانیت کے خلاف ان کی سازشوں کے بارے میں، پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ خان نے تو زندگی میں ڈو اینڈ ڈائی کبھی لفظ اس طرح کے بولے ہی نہیں ہے، لیکن اگر خان اس وقت ہمیں بول رہا ہے ڈو اینڈ ڈائی، تو پھر تیار ہو جاؤ، باندھ لو کفن سارے سر پر، آپ یہ کرنا ہے یا مرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا رسپانس آیا بھائیوں کا، جوانوں کا۔ تو الحمدللہ مطمئن ہوں، انشاءاللہ سرخرو اللہ پاک کریں گے اس تحریک کو اور ہمارے خان کو انشاءاللہ۔
زبردست جی زبردست. بھی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ابھی تو یہ جلسہ ہو رہا ہے, جلسے کے بعد ان کو پھر یہاں انوائٹ بھی کرتے ہیں, ان کو درویش سے سواتی سے ان کی ملاقات بھی کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم براڈ کو انشاءاللہ اوپن کریں گے کہ باقی لوگوں کو بھی ویلکم کریں یہاں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ہونا چاہیے. پتہ ہے کیا ابھی ایف ٹی میں نے جو نوٹ کیا اتنے ٹائم میں, یہ زیادہ ہمارے جو بھائی ہیں نا یہ گلف کے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہے جن میں تعلیم کی بھی اتنی زیادہ وہاں پہ وہ نہیں ہے, اور پھر وہ جاتے ہیں لائک ان کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے. مجھے 1 منٹ دینا ہے. اسی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں بالکل بسپر بھائی, بالکل آپ کی تو آواز آج بیٹھ گئی ہے ساری جگہوں پر بات کر کر کے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ابھی او پی ایف بھائی نے بھی ایک ویڈیو چلائی تھی جس میں وہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر رہا ہے کہ اٹھو لوگو اٹھو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے, اور اگر آپ نہیں اٹھ گئے تو لاہور میں وہ کر رہا ہے. تو اس طرح لگتا ہے جوش انشاءاللہ بہت بڑھ رہا ہے عوام میں. اور لاہوریے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پھر, اسی لیے عمران خان نے کہا تھا کہ جب لاہور اٹھے گا تو پورے ملک میں پھر تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. آسی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. سرکار تھوڑی دیر کے لیے آپ چلائیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے میں آتا ہوں, تھوڑی دیر میں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ 10:30 ہو گئے ہیں, 11 بجے پتہ ہے نا پھر شروع ہونا ہے کام. انشاءاللہ. ٹھیک ہے میں ادھر ہی آپ ہوں گے. ٹھیک ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو میرے بھائی, تھینک یو. نو پرابلم. السلام علیکم نعیم بھائی, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ تم تو کہتے تھے کہ ساری عمر ساتھ کرے. آگے پھر آگے سمجھ جاؤ نا ڈیش. اچھا. ہاں میں بس ابھی مسجد کی پارکنگ سے نکلا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. اب واپسی کی تیاری. واپسی میں پکڑوں گا کافی اور ساتھ میں بیگل, اور پھر جاؤں گا گروسری پہ اور گروسری کروں گا اور پھر گھر نکلوں گا. اچھا, لانے کا لمبا ٹور ہے. اب وہ ہر جمعے یہی روٹین ہے میری. ہاں ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ کر لیا کرے. ہاں وہ تھوڑا سا کنجوس ہوں میں اصل میں نا. میں کہتا ہوں 1 پن 2 کاج ہو. مسجد کے پاس ہی گروسری اسٹور ہے, وہیں قریب میں ہی وہ ٹیم ماڈرن ہے جہاں سے کافی لینی ہے. وہ کافی جو ہے, کافی اور بیگل, وہ یہ میرا لنچ ہے. تو موسم کیسا ہے؟ موسم گرم ہے جی. موسم 29 تھا آج ٹیمپریچر, ابھی میری گاڑی بتا رہی ہے 25 ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. موسم تو کم ہی نہیں ہو رہا. پورا 2 ٹکیا کی نوکری میرا لاکھوں پر ساون جائے. ہاں ادھر ہے لب نے کوئی جیڑی گائے ساڑے لئی. اچھا جی السلام علیکم. یہ علیزہ میرے خیال میں آ گئی ہیں. یہ پاکستان سے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہماری نافرمانی کے لیے آئی ہیں. جی السلام علیکم ہو گیا علیزہ کو. علیزہ بطول جی ابھی بس تھوڑی دیر رہتی ہے انشاءاللہ. سارے وی ایف ٹی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ وہ ابھی کہہ کر گئے میں آ رہا ہوں 15 منٹ میں. جی ہاں, تو
علیزہ میرے خیال میں آپ کی آئی ڈی بیٹھ نہیں تھی, آپ ایک دفعہ نیچے جائیں, پھر میں آپ کو اٹھاتا ہوں, پھر آپ کی آئی ڈی ٹھیک ہو جائے گی. جی سر جی. اب ہمارا یہ کام اب اگر آپ ڈبل ٹیپ بھی کریں گے اور اسے ذرا اوپر لے کے چلتے ہیں تاکہ براڈ اوپر جائے, اور یہ سلسلہ جو ہے اسے ذرا اس درخواست سے ذرا ڈبل ٹیپ کریں پلیز. ہاں جی ڈبل ٹیپ بھی کریں, اور کیونکہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہمارا وہ شروع ہونے میں انشاءاللہ, تو ڈاکٹر صاحب بھی آ جائیں گے اور بی ایف ٹی صاحب بھی آ جائیں گے میرے خیال سے واپس. کیا خیال ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علیزہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں گی, ہمارے ڈاکٹر صاحب آ جائیں اور اس کے بعد. جی میں انتظار کرتی ہوں. میں اگین آؤں گی. میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ میری سسٹر آئیں گی, ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بیان دیتی ہیں, تو ان کی آئی ڈی کا نام ہے فاطمہ زرگل, تو آپ کائنڈلی ان کو پک کیجیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ درمیان میں یا لاسٹ پہ آ جاؤں گی, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بالکل. آپ کو لیں گے نا اوپر, تو آپ بتائیے گا جس وقت ان کی آئی ڈی آئے گی تو ہم انہیں بھی اٹھا لیں گے ضرور. جی فاطمہ زرگل نام آپ یاد کر لیجیے, فاطمہ زرگل کے نام پہ. اچھا انہوں نے نا ریکویسٹ ڈالی ہے نیچے, آپ ریکویسٹ ہے میرے پاس. ہاں دیکھ لیتے ہیں انہیں. نہیں ڈالی, وہ کسی اور روڈ پہ غلطی سے چلی گئی, وہ آتی ہیں ابھی, تو آپ پھر اٹینڈ کر لیجیے گا ان کو. جزاک اللہ. آپ یہاں سے اگر انہیں شیئر کریں گے نا یہاں سے, تو پھر وہ ایزیلی آ جائیں گے. اگر آپ یہاں سے اب شیئر کریں نا انہیں, تو ٹھیک وہ ہو گیا, پھر کر وہ دیا آ میں نے جائیں گے. شیئر. ہاں جی اب ایزی ہو جائے گا ان کے لیے, اب سیدھی وہ یہاں پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اور بڑی مہربانی, شکریہ آپ کا. جی کوئی بات نہیں, آ گئی ہیں سسٹر, آ گئی ہیں. آپ چاہے مجھے ڈراپ کر دیں, ان کو لے لیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیٹھے میں جو ہے جی جی لے لیں آپ سر. السلام علیکم. السلام علیکم. بی ایف ٹی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں تو لے, آپ براڈ کو اپنے لیں, اور ابھی سے میں خیال شروع کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی محفل میلاد مصطفیٰ سب سامعین کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کو بھی اور مبارک. آمد شکریہ مصطفیٰ بھی آپ سب کو بہت مبارک ہو. جی. آپ کو بھی, میں نے آپ کو فالو کر لیا, آپ فالو کر دے دیں, اور انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں جو صدارت کریں گے, اور بی ایف ٹی بھائی ہمارے جو ہے وہ انشاءاللہ وہ اس کو لے کے آگے چلیں گے, اور آپ کو ویلکم ہے. تو انشاءاللہ آپ کی نعتیں بھی سنیں گے. اگر کچھ بات کرنی ہے تو بے شک, نارملی ہماری جو ہے براڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, لیکن ہم نے آج عید میلاد النبی رکھا ہوا ہے, جمعے والا دن ہے, تو یہ ہم نے ضروری تھا یہ ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ ایّا کا نام ہو تو وہ ایّا کا نستعین سے شروع کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے میننگ بتاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ جو ہے نا ضروری سمجھا کہ ہم یہ بھی کریں گے. تو شکریہ, بڑی مہربانی آپ کے آنے کا. بی ایف ٹی بھائی اگر آپ ہیں تو میں 2-3 دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں, پلیز اور لیں آپ. تو عابد بھائی آپ چلائیں, میں ادھر ہی ہوں انشاءاللہ, میں ادھر ہی ہوں. آپ لوگ روٹیٹ کریں, تو جیسے ہی کیا کہتے ہیں علی بھائی آ جائیں گے, میں انشاءاللہ ادھر ہی ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. پھر اچھا براڈ شیئر بھی کریں اور ڈبل ٹیپ بھی کریں, تاکہ پھر جو ہے نا انشاءاللہ پھر اچھی ہماری براڈ بھی چلے گی, اور اوپر جتنی زیادہ شیئر بھی ہوگی اور جتنی زیادہ ڈبل ٹیپ ہوگا تو وہ اس سے پھر سلسلہ آگے چلے گا. تو جی فاطمہ زرگل آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ بات کریں. جی جزاک اللہ. نحمده صلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ شمع جلتی, نہ پھول کھلتے, نہ دن نکلتا, نہ رات ہوتی, جو وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, وجود کون و مکان نہ ہوتا. جہاں کی تخلیق ہی نہ ہوتی, جو حاصل دو جہاں نہ ہوتا, نہ عالم ہست و بود ہوتا, نہ زندگی کا وجود ہوتا.
दरूद व सलाम के दरख्शंदा मोती, हज़ारों तजल्लियात के तोहफ़े हज़रत सैयदुल बशर शफ़ी मखशर के रोज़े मुनव्वर और मशहद पर निसार हों कि जिनके चेहरे अनवर के सामने सूरज की रोशनियाँ मांद हैं और जिनके रुख़ अनवर के सामने हुस्न व जमाल के सारे करिश्मे ग़ुलाम हैं। आप अम्बिया की मजलिस का नूर हैं, आसमान की महफिल का चराग। लउमरुका की कसम खाकर अल्लाह ने लाम का ताज आपके सर मुबारक पे रखा। इन्ना फ़तहना किफ़ा आपके लश्कर का फ़तहनामा है। इन्ना अरसलना का अलिफ आपकी फ़तह का झंडा। वल्लज़ीना मअहू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की तारीफ़। ताराहम रुकान सुज्जदन, हज़रत उस्मान और हज़रत अली की बुज़ुर्गी का इजहार। युतईमून अत्तआम, आपके दामाद और बेटी की तारीफ़ में आई। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, शब्बीर व शब्बर की मनक़बत। इन्ना अतईना कौसर, आपके हौज़े कौसर की तरफ इशारा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, आपके सफ़र शब का हाल बयान करती है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा की आयत, अल्लाह और आपके दरमियान राज है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आपकी शान। वनशक्कल क़मर, आपका मोजिज़ा। मलाए आला के मलाइका, आपके पैगाम को फैलाने वाले। इतनी बड़ी ज़मीन आपके कदमों की धूल। सयाह शाम, आपकी जुल्फ़ अंबरी का आगाज़। आठों बहिश्त, आपके नाम लेवाओं का ठिकाना। सात दोज़ख, आपके दुश्मनों की अमाजगाहें। ये सातों आसमान आपके झंडे के लहराने के मकामात। ज़मीन व आसमान के 18,000 आलम आपके ही ग़ुलाम। आपका आज का नाअत, कल शफ़ाअत। आपकी सुबह महलूक की हिदमत, शाम अल्लाह के हुज़ूर राज व नयाज। सुम्मा दना फ़तदल्ला, आपके सर का चमकता ताज। सुब्हानल्लज़ी असरा, इसकी मेराज। वो ऐसा शख्स सवार कि जिसके दुल की सुमों की धूल हुरुल ऐन की आंखों का सुरमा बना और उनके बिलाल की अज़ान रामन कातमीन का नगमा बना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहानों के बादशाह, 18,000 आलम का खुलासा। हज़रत आदम को तख्लीक किया गया आपके आज़ाज़ में। हज़रत नूह की किश्ती पार लगी आपके आज़ाज़ में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से बचाया गया आपके आज़ाज़ में। हज़रत इस्माइल की गर्दन पर छुरी न चली आपके आज़ाज़ में। हज़रत अयूब का सब्र, आपके सब्र का एक ज़र्रा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न, आपके हुस्न का करिश्मा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नगमा, आपकी नात का एक मिसरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आपके दरवाज़े के खाक नशीं। हज़रत उमर, आपके वो साथी जिन्हें आपने रब से मांगा। हज़रत उस्मान अली, आपके दरियाए रहमत के छींटे जमा करने वाले। हज़रत फ़ातिमा बतूल ज़हरा, गुलिस्तान नबूवत की एक कली। हज़रत हसन और हुसैन, गुलिस्तान मोहम्मदी का गुलदस्ता। मलाइका, आपके दीदार करने वाले। जिब्रील, आपके दरमान। हुराने जन्नत, आपके मुंतज़िर। रोज़ा, आपकी ढाल। नमाज, आपकी मेराज। मेराज, आपका सफ़र। और मलाए आला के मलाइका, आपके लश्कर। अंता नूरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अंता नूरी, अंता नूरा नूरी व सिर्रा सिर्री व कुनूज़ु हिदायती व खज़ाइन मारिफती फजअलता फ़ज़ालिका मलाकी मिनल अर्शी इला मा तख्तसरा कुल्लुहुम युतलिबूना रदाई व ना उतलिबू रदाई या मोहम्मद। आप मेरे नूर का नूर हैं, मेरे राज का राज हैं, मेरी हिदायत का मरकज़ हैं, मेरी मारिफत का ख़जाना है। मैंने अर्श से तख्तसरा तक यानी अर्श से फ़र्श तक आप पर कुर्बान कर दिया। तमाम लोग मेरी रज़ा चाहते हैं और मैं ए मोहम्मद तेरी रज़ा चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अपने नूर से एक मुट्ठी नूर की बरी और फरमाया, तू मेरा हबीब हो जा, तू मेरा इश्क हो जा और मैं तेरा इश्क हूँ। जब अपने हुस्न की महफिल को सजाने का ख़याल आया, जब अपने हुस्न की महफिल को सजाने का ख़याल आया, हरीम नाज से पर्दा उठाने का ख़याल आया, खुदा को नूर अपना दिखाने का ख़याल आया, मोहम्मद कमली वाले को बनाने का ख़याल आया। अल्लाह ताला ने तख्लीक रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अकील के अहमद से एक कंदील बनाई और नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को इस कंदील में रखा गया। कंदील में आप इस तरह खड़े होगे जिस तरह नमाज में क़याम होता है। तमाम अरवाह कंदील का तवाफ़ करने लगी। रूहों का यह तवाफ़ 1000 बरस तक जारी रहा। फिर अल्लाह ने अरवाह को हुक्म दिया कि मेरे महबूब को देखो। रूहों ने देखा। रूहों में से जिसने देखा, सर अक़दस को देखा, वो दुनिया में सुल्तान बन गया। अबरूए मुबारक को देखा, वो आदिल बन गया। आँख मुबारक को देखा, वो वसीउन नज़र हो गया। गोश मुबारक को देखा, वो मकबूल फिल अनाम हो गया। पेशानी मुबारक को देखा, वो तैयब व अत्तार हो गया। होंठ मुबारक को देखा, वो वज़ीर हो गया। दहने मुबारक को देखा, वो रोज़ादार हो गया। दांतों की ज़ियारत जिसने की, वो हसीन व जमील हो गया। ज़बान मुबारक जिसने देखी, वो बादशाहों का सफ़ीर हो गया। हल्के अनवर को देखा, वो ताजिर हो गया। दस्ते मुबारक को जिसने देखा, वो सखी हो गया। इंगिश्त मुबारक को देखा, वो खत्तात हो गया। शिकम अनवर को जिसने देखा, वो साबिर और कनाअत पसंद हो गया। कंधा को जिसने देखा, वो आबिद व ज़ाहिद हो गया। पाँव मुबारक को देखा तो वो काजी हो गया। नाहुन मुबारक को देखा तो वो मुफ्ती हो गया। और जिन रूहों ने आपको बिल्कुल ही ना देखा, वो यहूदी, नसरानी और मजूसी हो गए।
ہمارے نبی مختار کل کیسے ہیں؟ حدیث بخاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں، وہ جو سارے عالم کا سلطان ہمارا نبی، سارے نبیوں کا امام وہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، رب کا حبیب ہے جو وہ ہمارا نبی، جو جگ کا طبیب ہے وہ ہمارا نبی، جو حاتم النبیین ہے وہ ہمارا نبی، جو سب سے اولا وہ ہمارا نبی، جو سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا داتا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ جی بی ایف ٹی بھائی کیا کہیں گے؟ آصف بھائی، بھاسکر آپ نے میوٹ کھولا تھا جی، ماشاء اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھے نہیں ہیں، ویلکم۔ دیکھیں جی ہماری محفل سے پہلے ہی اللہ کا کرم دیکھے کہ ہمارے پاس نعت خواں آنا شروع ہو گئے ماشاء اللہ۔ اور بالکل ماشاء اللہ، آپ کی جو محفل ہے نا وہ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے لیکن ہم خوف دیتے ہیں جی بھائی آپ آئے تھے وہاں پہ شام کو ملک صاحب کی براڈ پہ، تو آپ نے مجھے اناؤنس کیا تھا نا میری محفل ہے، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا آپ کی محفل کے لیے۔ وہ جو پہلے قاری صاحب بھی آئے، تلاوت فرمائی جنہوں نے، جی جی، تو یہ میری سسٹر کو بھی میں نے پیغام دے دیا تھا، وہ بھی تشریف لائیں، تو ماشاء اللہ آپ کی محفل اب شروع ہے باقاعدہ۔ تو اب جو بھی آئے گا نیچے آپ اوپر ہی سے رہیے اور ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ، آپ بتاتے جائیں اور ہم اٹھاتے جائیں گے، وہ پھر انشاءاللہ وہ اپنی اپنی نعت پڑھتے جائیں گے۔ جی یہ محمد یاسر بھائی آئے ہیں نیچے، جی 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 انہوں نے بھی، یہ بھی نعت خواں ہیں ماشاء اللہ سے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اگر آپ کو سیٹ چاہیے ہوئے تو پھر آپ، میں نیچے بیٹھ کے اینی وے سن رہی ہوں تو نہیں محمد ہے نا ہمارے پاس، محمد ہے، بے فکر ہے آپ جی۔ سر سیٹ چاہیے ہوگی انشاءاللہ تو ہم سیٹ لیں گے، آپ ہمیں بتاتے جائیے گا۔ تو یاسین بھائی جی جی لے لیے جی۔ عابد بھائی 10 منٹ ہیں تو ابتدائی محفل کی اگر آپ لوگ کر رہے ہیں یا کیسے کرنی ہے وہ دیکھ لیں جی۔ وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ آئے نا، اگر آپ اب یہاں پہ ہونا، حاضر ہونا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال ہے شاید وہ کال پہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اب کال وغیرہ نہیں لینی، اب آپ شروع کریں اور بی ایف ٹی آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ دونوں کے حوالے، اور یہ علیزہ بطول یہ آپ کو بتائے گی کسے اٹھانا ہے کسے نہیں، وہ پھر اچھا کوئی بھائی ناراض نہ ہو، ہم نعت خواں کو اٹھاتے رہیں گے۔ اور جی بھائی آپ مجھے ڈراپ کر دیجئے، آپ کسی اور کو لے لیجئے اوپر۔ جی جی آپ بیٹھے رہیں، جس طرح ہمیں چاہیے ہوگا انشاءاللہ پھر ہم جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اور بی ایف ٹی اور آپ نے اب لے کے چلنی ہے براڈ دونوں نے، اور جس طرح لیزے بہن اگر آپ کو کوئی نعت خواں بتاتی ہیں تو آپ لیتے رہیں اور بسم اللہ کریں۔ اور اگر تلاوت کی کہتے ہیں خود کرنی ہے تلاوت تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آصف بھائی کو کہتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ آصف بھائی کون ہے؟ یہ ہمارے جی وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آصف، یہ ہمارے بزرگان دین ہے۔ جی سر جی سر جی سر تو آصف بھائی آپ قاری ہیں تو پھر تلاوت کریں۔ نہیں یہ انہوں نے بس، آپ نے سنا نہیں نا اس بسکور نے کیا بولا ہے، یہ ہمارے عالم دین ہے تو استغفار، میں تو ان کی جوتیوں کے بھی قابل نہیں ہوں، بہرحال تلاوت کر دیتا ہوں۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا آصف بھائی صرف ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سیٹیں جو ہوں گی نا وہ روٹیٹ ہوں گی، کسی بھائی بہن نے مائنڈ نہیں کرنا، اور جس نے اگر اوپر آ کے کوئی نعت پڑھنی ہے یا کوئی تلاوت کرنی ہے تو پلیز آپ نے نیچے کامنٹ میں بتا دینا ہے، تو پھر ہم باری باری آپ لوگوں کو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہی کوئی مائک کھلتا ہے یہ باکس بلو ہو جاتا ہے،
تو پلیز جتنے ناظرین حاضرین ہیں آپ نے مائک اوپن نہیں کرنا, آپ نے میوٹ پہ رہنا ہے. اگر آپ کا مائک کھلا رہا تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایکو آتی ہے اور جو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو پلیز اس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ کا مائک بار بار اوپن رہا تو انفارچونیٹلی آپ کی سیٹ پھر کسی اور کو دے دی جائے گی. تو سب لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا. بسم اللہ کرتے ہیں. جی علی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا بھاسکر بھائی آپ نے بھی اگر کچھ پڑھنا ہے یو مور دین ویلکم. جی بی ایف بھائی, ایک علیزہ بطول جو ہے نا, یہ خود بھی نعت پڑھیں گی اور انہوں نے نعت خانوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے. اگر یہ کسی کو کہیں تو پلیز ٹھیک ہے, میں سن لیا ان کی ساری کنورسیشن میں نے سن لی ہے, میں آپ کے پاس ہی تھا. اوکے جی, تھینک یو جی, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو سر. میں میوٹ پہ جا رہا ہوں. تو علیزہ آپ نے صرف نیچے کامنٹ, علیزہ آپ نے اگر کسی کو اوپر اٹھانا ہے آپ نیچے ان کی آئی ڈی کے ساتھ کامنٹ میں 1 یا 2 یا 3 یہ کھجور کے درخت لگا لیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ان کو اوپر لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آلریڈی نعت پڑھ رہا ہے تو اوبیسلی آپ مائک نہیں کھول سکتی. نیچے ان کے کامنٹ کے نیچے آپ نے 3 درخت لگا لینے اور انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو اوپر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بسم اللہ کرتے ہیں. ایک بار سب لوگوں کو کہ بھئی آپ لائیو کو شیئر کریں اور عابد بھائی کی جو آئی ڈی ہے میلاد جہاں لکھا ہوا ہے اس کو کم از کم 10 بار آپ لوگوں نے ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور نیچے جو ایرو ہے جہاں پر 86 لکھا ہوا ہے اس کو کم از کم اپنے 5 دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کم سے کم 5 لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو محفل کے ہمارے چیف گیسٹ آگے ہیں علی بھائی, ڈاکٹر علی, ڈاکٹر صاحب موسٹ آف یو گائز نو, جن کو نہیں پتا تو یہ ماشاءاللہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. جی علی بھائی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. قابل احترام بہنوں اور بھائیوں, بہت آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس کا خیال جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آیا کہ ہمیں بھی او پی ایف عمران خان کے اس فورم سے ایک محفل میلاد ملانی چاہیے ورچوئل, جو آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے گا اور جہاں جہاں بات کو ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی آپ مجھ سے کویسچن بھی کر سکتے ہیں اور میں خود بھی انشاءاللہ جمپ ان کر کے اس کو ایلیبوریٹ بھی کر دیں گے. گفٹنگ بھی انشاءاللہ ہوگی. جہاں جہاں آپ کو بات اچھی لگے, نعت اچھی لگے, شعر اچھی لگے تو اس کو سبحان اللہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نعت خان کو ایک اچھے گفٹ سے بھیج سکتے ہیں. تلاوت قرآن مجید سے اس کا آغاز کرتے ہیں. میں تلاوت کروں گا انشاءاللہ ایسے کہ ہر ایک آیت کا ترجمہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ پوری سورہ اس طرح سے ہم پڑھیں گے. سورہ انفطار کی آج تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی تلاوت کرنا چاہے تو بالکل کریں. تلاوت بھی قرآن مجید بھی ہماری نبی کی شان کے اندر ہی میں آیا ہے, تو وہ پڑھنے سے بھی وہ بھی ایک نعت کی ایک فارم ہی ہے. تو میں سورہ انفطار کی تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت, جس دن آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, اور جس دن ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جس دن سمندر ابلنے لگیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جس دن جو کچھ قبروں میں ہے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اس دن انسان جان جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. یا ایھا الانسان, اے حضرت انسان. ما غرک بربک الکریم,
تمہیں تمہارے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور تمہاری صورت گری کی، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر نک سکھ سے سنوار کر جس شکل میں چاہا چلتی پھرتی ہے خوبصورت شخصیت بنا دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اور تم ہو کہ روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر محافظین بٹھائے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، ان کا نام کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، جو اچھے اعمال کرے گا اس کی آخرت میں دل پسند زندگی ہوگی۔ وَإِنَّ الفجار لفی جہیم، اور جو برے اعمال کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یصلونها یوم الدین، اور وہ اس دن اس جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور پھر وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور واقعی تمہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ اب یہاں تک تو سورہ انفطار، ابھی میں نے 2 آیتیں چھوڑ دی ہیں، وہ میں بعد میں پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں سورہ عبس میں جا رہا ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان مدد کے لیے سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے گا، مگر اس کو مایوسی ہوگی۔ وَأُمِّهِ، اور پھر اپنی ماں کے پاس جائے گا۔ وَأَبِيهِ، اور پھر اپنے باپ کے پاس جائے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ، اور پھر اپنی اسپاؤس کے پاس جائے گا۔ وَبَنِيهِ، اور پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اور ان سب رشتوں سے اس کو مایوسی ہوگی، اس کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ اب میں واپس پھر سورہ انفطار میں آ رہا ہوں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اور اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ کیونکہ کچھ آیتیں سورہ عبس میں بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی، تو میں نے وہاں سے کچھ یوم یفر المرء کی آیتیں میں نے وہاں سے لی تھی۔ تو سورہ انفطار میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ جائیں گھر جا کے اس کو پڑھیں ترجمے سے، پھر تفسیر سے، جس بھی مفسر کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، سب نے اچھی تفسیریں لکھی ہیں، اپنے اپنے طور پہ غور و فکر کیا ہے قرآن کے اوپر، اور اپنے خیالات کو اس میں، تاریخی واقعات کو اس میں ڈال کے آپ سب کو انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کس طرح سے انسان سے کیا چاہتا ہے، کیا درکار ہے، انسان کس لیے پیدا ہوا ہے، اور اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کا مقصد حیات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہ پڑھ رہے ہیں نہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ آج اس محفل کا آغاز اس آیت کو سمجھانے سے میں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نعت کی محفل شروع ہو جائے گی۔ یہ جو عبادت ہے، دیکھیں یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کی کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تک آپ عبادت نہیں سمجھیں گے، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ عبادت قرآن مجید کے جتنے الفاظ، یہ جو عربی کے الفاظ ہیں، ایک خوبصورت زبان کا انتخاب اللہ نے قرآن مجید کے لیے چوز کیا۔ یہ واحد زبان ہے جس میں تمام ورڈ جو ہیں وہ 3 لیٹر ورڈ سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ عبادت ہے، یہ عبد سے جو اوریجنیٹ ہوئی ہے، لیکن انگلش ایسی لینگویج نہیں ہے، اور جتنے بھی لفظ عبد سے نکلیں گے
جیسے عبادت ہے، عابد ہے، وہ اپنے اوریجن کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں. یہ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے. مگر انگلش ایسی زبان نہیں ہے. مثال کے طور پہ گیو کا مطلب دینا ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ ایک پریپوزیشن لگا دی جائے تو لفظ بالکل بدل جاتا ہے. جیسے گیو اپ، چھوڑ دینا، بالکل اپنے ہاتھ کھڑے کر دینا. گیو کا مطلب حالانکہ دینا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے عربی کا انتخاب کیا، اور عربی کے ساتھ اس کے تمام اوریجنیٹرز جو ہوتے ہیں، جو اس سے ورڈز نکلتے ہیں، وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں. تو آپ کو عبادت سمجھانے کے لیے آپ کو ابد سمجھانا پڑے گا. جب تک آپ کو ابد کی سمجھ نہیں آئے گی، عبادت آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. تو ابد کو سمجھنے کے لیے وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دی ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وٹ واز عبد ان دوز ڈیز. یہ جو جس کو ہم غلام کہتے ہیں، جیسے بلال حبشی تھے یا زید بن حارث تھے یا باقی غلام تھے، وہ ان کو ایکچولی غلاموں کو اس وقت عبد کہا جاتا تھا. اور جو عبد ہوتا تھا وہ 24 آورز اپنے مولا، اس وقت 2 لفظ ہوتے تھے، مولا بھی ہوتا تھا. مولا کہتے تھے وہ جو عبد کو اون کرتا ہے، وہ اس کا مولا ہوتا تھا. تو عبد جو ہے وہ بیسیکلی ایسا نہیں تھا کہ آج کل کے جو ملازم ہے، جس طرح میں جاب کرتا ہوں، 8 گھنٹے بعد میری کمپنی نے مجھے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو ہم ڈبل سیلری پے کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. جو عبد ہوتا تھا اس 24 آورز کا عبد ہوتا تھا. اس کو ہر وقت اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑتا تھا. اگر عرب کے اندر اپنے غلام کو کوئی مار بھی دیتا تھا، جیسے بلال حبشی ہیں، ان کے اوپر بڑے ظلم ہوتے تھے، آپ کو یاد ہے، آپ نے ساری باتیں سنی ہوئی ہیں. تو مولا کو کوئی کیس نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر، کوئی عدالت اس کو سزا نہیں دے سکتی تھی. بیسیکلی زر خرید غلام ہوتا تھا وہ. ایون اس کی عزت آبرو کا مالک بھی اس کا مولا ہی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو چنا اور کہا میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. تم مجھے ایسے ہی رپورٹ کرتے ہو جیسے تمہارا عبد تمہیں کرتا ہے. عبادت یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ رات کو سوتے ہوئے اندھیرے میں یا جہاں لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں آپ عبادت سے بری و ذمہ ہے. اسی لیے اللہ نے جب معراج کا ذکر کیا ہے، 15واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. عبدہ، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نیمز ہیں، اس میں سے جس نام کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عبد ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اللہ اپنے بندے کو معراج پہ لے گیا، اسرا پہ لے گیا، پھر معراج پہ لے گیا. تو اب عبادت، عابد، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جس کو اللہ خود عبد کہتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹوٹلی سبمٹڈ ٹو دی ول آف گاڈ. تو اللہ بھی ہمیں یہی چاہتا ہے کہ آپ مجھے ٹوٹلی سبمٹ کریں، میرے سامنے جھک جائیں، ہر وقت مجھے اپنا خدا مانیں، میرے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. وہ چاہے صبح ہو، شام ہو، جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں اس کو پورا کرنا، یہی عبادت ہے. کچھ لوگ عبادت کا مقصد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں، وہ بھی ہے، مگر اس سے ہٹ کے سچائی کا ساتھ دینا، یتیم و ذی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب کا یہ حکم، یہ ہیرارکی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آئی ہے، اس ہیرارکی کو پورا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور پھر اس کے بعد صدق بالحسنى كونوا مع الصادقین وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اور ایسے جہاد کرنا ہے جیسے اللہ کہتا ہے حق ہے کرنے کا. اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میرے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہیں وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور اللہ کو اپنے بندے سے درکار ہیں. یعنی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کا مفہوم میں نے چاہا کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں. اس کے بعد نعت خوانی کا باقاعدہ سلسلہ کا آغاز کریں گے. حمد سے آغاز کریں گے. آپ میں سے جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، کیا کوئی دوست ہمارا حمد پڑھ سکتا ہے؟ جی بھائی، میں حمد پڑھ سکتی ہوں. تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے لیکن میں کوشش کرتی کوئی بات نہیں، آپ ہم سے آغاز کریں. ماشاءاللہ. ہوں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پھر انہیں بڑی اسکرین پہ لے لیا کروں گا جو پڑھے گا. جی، جو پرفارم کر رہا ہوگا وہ بڑی اسکرین پہ آ جائے. جی، اگر آپ اپنے پیج پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کیمرہ بھی آن کر سکتے ہیں. جی بی ایف ٹی بھائی،
صحیح ہے جی، ٹھیک ہے جی، جا رہے ہیں ہم. جی بھائی پڑھوں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بھائی پڑھوں. جی آپ بسم اللہ کریں فاطمہ، اگر آپ آنا چاہ رہی ہیں ہم آپ کو بڑی اسکرین کر لیتے ہیں. بسم اللہ. جی جزاک اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ. اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ. حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور اعلیٰ جس کی ذات وہی، اعلیٰ جس کی صفات وہی، اعلیٰ جس کی ذات وہی، اعلیٰ جس کی صفات وہی. رکھ لی جس نے بات وہی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا. حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا. گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عرض غلام فقیر ہے اب، داخل رحمت ہو ہم سب. عرض غلام فقیر ہے اب،
दाहिल जन्नत हों हम सब, अर्ज कबूल हो ये या रब, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बीएफटी भाई, वसल्लम। मैं अपने कुछ इकबाल के कुछ शेर इसी तर्ज में है, वो भी मैं भी हमद के कुछ शेर पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुदी का सिर निहालाए ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फिसालाए ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ लाए ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवन, भूतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है ज़मानों मकां की ज़ुन्नारी, न है ज़माना मकां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाल का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओवर टू यू बीएफटी भाई, आज आप एमसी हैं प्रोग्राम के। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये जितने हमारे स्पीकर्स हैं, जैसे यूसुफ साहब आए पाए हैं, खुरम साहब, तो मैं नीचे आपको लिख दूंगा, तो आप अपना क्यू रेडी रखें। तो यूनुस भाई आप नेक्स्ट हैं, और फिर खुरम भाई आप इसके बाद हैं, ठीक है ना। और अलीज़ा, अगर आपने बीच में शामिल होना है अपनी बहन के साथ, अगर आपने दोनों ने कोई नात पढ़नी है, यू मोर देन वेलकम, ठीक हो गया। और अली भाई, जब जब आपके गेस्ट आते हैं यू लेट मी नो, तो मैं नीचे से उठाऊंगा, सीटों को मैं रोटेट करूंगा। जी हो ठीक गया है भाई? जिंदाबाद जी, अपना यूनुस भाई, अस्सलाम वालेकुम।
यूनुस भाई आप हमारे साथ हैं? एम यूनुस साहब, यासिर सॉरी, यासिर एम यासिर यासिर साहब, यासिर यासिर साहब, माय अपोलॉजीज जी यासिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सरकार, माइक आपका, बिस्मिल्लाह, आप मेन स्क्रीन पे हैं। और टैप टैप करते रहें ताकि ब्रॉड ऊपर जाए और लोग भी ज्वाइन कर लें, ठीक है प्लीज। हाँ, ये काम करें सब लोग ना, जब भी कोई नया होस्ट आता है 10 बार आप डबल टैप करें मिनिमम, और लाइव को शेयर करें। अभी सिर्फ 94 है, मैं चाहता हूँ कि ये 194 शेयर हो। जी ओवर टू यू यासिर साहब, बिस्मिल्लाह। परो परो दरूद हजूर ते नस जान मुसीबतां पारियां ने परो परो दरूद हजूर उते नस जान मुसीबत पारियां ने नाल रब परदा दे मलक परदे उन्नाले परदियां हलकतां सारियां ने ओ जरा करता वजीफा दरूद वाला ओदिया नाल हुजूर दे यारियां ने सैयद फजल तू पर ले दरूद हरदम ओ रब सुनदा तेरियां जारियां ने सैयद फजल तू पर ले दरूद हरदम ओ रब सुनदा तेरियां जारियां ने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हजूर में तो सारी कहाँ वो
یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری گناہ گار ہوں آقا بری ندامت ہے، گناہ گار ہوں آقا بری ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، جزاک اللہ خیر۔ زبردست، ماشاء اللہ زبردست یاسر صاحب۔ اچھا ایسے ہے کہ میں جی نے علی بھائی، ابھی کال کیا بیچ میں جا کے عاطف بھائی سے، عاطف بھائی ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، نیچے آئے تو ان کو اٹھا لیجیے گا اوپر۔ برقی صاحب شاید نہیں آ پائیں گے، لیکن عاطف بھائی سے میں نے گزارش کی ہے اگر جیسے نیچے آئیں آئیں گے تو آپ فوراً اٹھانا۔ علی بھائی آپ ہمیں بتا دینا، میں سیٹ کی بھائی ارینج میں کر کچھ دوں گا، دیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تھوڑا سا ٹائم کے لیے اجازت دیجیے، میں دوبارہ آتی ہوں۔ اوکے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی علی جی بھائی آپ بتا جی دینا اجازت جیسے ہی ہے، آپ کے میں پھر گیسٹ آتی آئیں گے ہوں۔ نیچے آپ آئیں گے تو کامنٹ میں میں آپ کو بتا بتا دینا، دوں گا۔ میں اٹھا جی لوں گا۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے خرم بھائی آپ کی باری ہے، بسم اللہ خرم بھائی مائک آپ کے پاس۔